تمہارے ماتحت نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اس علاقے کو، اس قلعے کو فتح کرنے والا کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہم سے اس قلعے کو نہیں چھین سکتا۔ یہ اس پادری کے الفاظ تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا وہ شخص کون ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے یہ قلعہ، یہ علاقہ بیت المقدس صرف وہی چھین سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں یہ مجال نہیں ہے، ذرا اس کی نشانیاں تو بتاؤ۔ وہ پادری کہنے لگا ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے، اس شخصیت کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے ذرا بتاؤ تو صحیح، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو وہ پادری بولا، کہنے لگا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اور امتی ہونے کے ساتھ ساتھ عمر بن خطاب کا بیٹا ہوگا، عمر ہوگا اور خطاب کا بیٹا ہوگا۔ اور ساتھ ہی وہ پادری کہنے لگا اس کی ایک عظیم علامت یہ ہوگی کہ وہ دینی معاملات کے اندر ہرگز کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوگا، دینی معاملات کے اندر وہ شدت سے پیش آنے والے ہوں گے۔ تو جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ ساری علامات سنی تو ان علامات کو سن کر آپ پکارنے لگے، بلند آواز سے آپ نے پکارا فتحنا البلد ورب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے اس شہر مقدس کو فتح کر دیا۔ ادھر سے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بلند آواز سے پکارا اور اپنی طرف سے ایک قاصد کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کیا اور اسے کہا کہ جاؤ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آؤ۔ تو وہ قاصد گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لے کر آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے اور اس قلعے کے قریب ہوئے تو وہ پادری دیکھتے ہی اپنے لوگوں کو کہنے لگا خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، اگر کوئی اس بیت المقدس کو ہم سے چھین سکتا ہے تو وہ یہی عمر بن خطاب ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ فوراً وہ کفار پادری سمیت سارے لوگ قلعے سے باہر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہرگز جنگ و جدال نہیں کر سکتے، ہم بغیر جنگ و جدال کے یہ سارا ملک بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا روب و دبدبا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر جنگ و جدال کے بیت المقدس آپ کے حوالے یوں فرمایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس خواب کے اندر دودھ نوش فرما رہا تھا، اور دودھ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خوب سیر ہو کر پیا حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے دودھ کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے وہی دودھ کا پیالہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ پھر
پھر اسی پیالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دودھ نوش فرمایا، خوب سیر ہو گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کی تعبیر العلم و علم ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا فرمایا اور اس علم میں سے حظ وافر عمر بن خطاب کو عطا فرما دیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ علم کیسے نہ ملتا؟ دوسری روایت کے اندر حدیث پاک میں موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کیا، اور اسی روایت کو امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر روایت کیا۔ گویا متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے